تھے، وہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ گندی نالی پر پڑا تھا، نشے میں دھت، حالت غیر ہوئی ہے۔ انسانی ناطے اس پر ترس آیا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کے گھر چھوڑ آئے۔ خیرات ہوئی، سحری کے وقت، تہجد کے وقت وہ مسجد میں گئے، وہ بزرگ جیسا ان کی عادت تھی، تو دیکھا کہ ان سے پہلے آج کوئی شخص تہجد کے مصلی پہ بیٹھا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو آج دوپہر کو گندی نالی سے اٹھا کر کے اس کا منہ دھو کر کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ تو حیرت سے کہا، بار الہ تیری قدرتوں کے رنگ، یہ آج ہی تو میں نے شراب خانے سے باہر گندی نالی پہ پڑا ہوا دیکھا۔ ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو جب کوئی شخص اپنا منہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ نصف الایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پاک دامنی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک طہارت معنوی ہوتی ہے، ایک طہارت حسی ہوتی ہے۔ ہمارا دین متقاضی ہے اس بات کا کہ ہمارا دل شرک سے، کفر سے پاک ہو، ہمارا دماغ غرور سے، تکبر سے، اور ہمارا عمل ریا سے، ہمارا دل تصنع سے، بناوٹ سے، حقد، کینے اور بغض اور نفرتوں سے پاک ہو۔ معنوی نجاست سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ اسی طرح ہم ہر طرح کے حدث سے اپنے آپ کو پاک کریں، حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو۔ وضو سے رہیں، وضو پر وضو کرنا مستحب ہے اور یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ غسل واجب ہو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جائے، مستحب ہے۔ نماز کے لیے آپ کے لباس کا صاف ہونا بھی شرط ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا بھی شرط ہے، حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اور جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایسا پاکیزہ دین آپ نے دیکھا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور تمہارے بدن کو مٹی کے سپرد کرنے لگے، اور وہ بدن مٹی کھا جائے گی، لیکن کہا کہ اس کو بھی ذرا غسل دے کے بھیجو، اس کو چٹے لباس کا کفن دے کے بھیجو۔ یہ وہاں پیش ہو رہا ہے تو پاکیزہ بدن کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ اپنے ماحول کو پاک رکھیں، ماحول کو ستھرا رکھیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والی قومیں جب ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ہم جب ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے تو اس وقت ہماری ستھرائی کی، ہماری پاکیزگی کی، ہماری عفت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا ہے۔ آج مسلم دنیا کے شہروں کی کہانی دیکھ لیجئے، کہا جاتا ہے فلاں ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے، فلاں دنیا کا گندہ ترین شہر ہے۔ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیے، گھر سے شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینک کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر لی، وہی پھر پاؤں سے، گاڑی کے ٹائروں سے لگ کے پھر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا، اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے، اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور ہم نے 8 فٹ کی گلی میں 3 فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی، ہم نے جنریٹر باہر لگا دیا، ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی۔ اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی خالی پلاٹ موجود ہے تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ گھروں کے اندر ہزاروں اخراجات ہیں لوگوں کے، 20، 25، 30 ہزار روپیہ ماہانہ خرچہ تو عام گھر کا ہے، لیکن جو عمرہ ہیں 2-2، 4-4 لاکھ روپے ان کا ماہانہ خرچہ ہے۔ تو جہاں اتنا خرچہ ہر بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے، تو صرف 1-1 ہزار روپیہ ڈال کر کے اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا؟
اپنے چھوٹے سے محلے کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا؟ اگر وہ کر لے تو 1000 روپے اس کو بجلی کا بل بچ جائے. وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پاؤں سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی. اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا 1000 روپیہ پھر بھی بچ جائے گا. لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے گھر کو صاف کر لیا اور باہر گندگی ڈال دی، اور دوسرے نے بھی اپنے گھر کو صاف کر لیا، باہر گندگی ڈال دی. راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دینا، چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا، اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ. لوگ اذیت سے گزرتے، کوئی بات نہیں. کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے؟ کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے، کوئی اور چیز لے رہا ہے، اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں اور کہتا ہے بے جو تنو آگے لگی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی تو روکا ہوا تھا، مجھے کیا ہے. عجیب کہانی ہے بھائی. کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے. مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے. اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے. تو ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور، لچھن، طرز زندگی، انداز معاشرت ہے، وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات، اچھے انسان ہونے کی بھی نہیں ہے. تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے، ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے. ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک، ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک، خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک، طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک، ایک صالح، پاکیزہ، خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. چیزوں میں ترتب ہو، خوبصورتی ہو، نظم ہو، اور کسی کے لیے قذر کا، تکلیف کا، نقصان کا، پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے. جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے. اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے. لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے. اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو. کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا. کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں. تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے. تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہوں گے نا، جو لوگ ڈال دیں. تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا، اور اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی. آقا کریم کو دیکھا، حضور نے دعوت دین دی تو اس کے دل میں ایمان تر آیا. تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں؟ یہ تو میرے مالک کی بکریاں. تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا. تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا. جب آخری بکری اندر چلی گئی، پھاٹک بند کیا تو واپس آ گئے. اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا، گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی. تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے، اور بکریاں چرانے والے تھے بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا. خیر جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا اندر چلا گیا. تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت شروع ہی ایمان سے ہوتی. کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، ایمان کی دولت ہو،
اللہ اکبر. اور یہ ایمان ہمیں کسی قیمت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائیوں کا سر چشمہ، پرے پنچایت کا آدمی تھا، بالوں کی کھال ادھیڑ لیتا تھا، معاملہ فہم تھا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن جانتا تھا، لیکن نہیں پہنچ سکا. اور یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا، مغالطہ لگ گیا، نہیں. اخنس بن شریک نے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور کی تلاوت یہ سنتے رہے، ابو سفیان بھی تھے، یہ بھی، اور اخنس بن شریک بھی. تو 3 دن تک قسم بھی کھاتے رہے اور سنتے بھی رہے. وہ لمبی کہانی ہے. تو تیسرے دن لمبا ڈنڈا لے کر کے تو اخنس بن شریک نے آ کے ابو جہل کے دروازے پہ مارا اور کہا، یہ باہر آیا آنکھیں ملتا ہوا، کہا ابو الحکم بتا، سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے، تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ انصاف کی تکڑی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا. تو نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے اور ابو سفیان نے بھی سنا ہے. تو تو سچ بتا کہ تیری رائے کیا ہے. تو ابو جہل ڈنڈی تو نہیں مار سکتا تھا. اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا، اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، یعنی یہ 2 عزتیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہا؟ ہماری چودر تو گئی. تو اخنس بن شریک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک حق کو، ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے. تو یہ تو بہت زیادتی ہے. چلو تم بچاؤ اپنی چودراہٹ، میں جا رہا ہوں اور محمد عربی کا غلام بننے جا رہا ہوں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو جہل بہت کائن شخص تھا. اس نے کہا میری بس بات سن جاؤ. وہ رکا، کہا اچھا آج تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری ماں جس دین پہ تھی اس کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری دادی پردادی جس دین پہ تھی، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں گود میں کھلایا، آج تم ان کو چھوڑنے جا رہے ہو. تو یہ رک گیا، ٹھہر گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اخنس بن شریک حالت کفر میں مرا. علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ آیا لیکن اللہ کا عزت نہیں ہوا اور یہ آگے نہیں بڑھ سکا. اللہ اکبر. تو یہ تو سودے قسمت کے ہیں. نوجوان جوان ہوتا ہے تو اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے اور اڑ کے یورپ چلا جاؤں. اس کی زندگی کا یہی منصوبہ ہے. کیا بتائیں احباب، کیا کارنمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہی زندگی. اگر میری اور آپ کی زندگی میں اقامت دین نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی کے منصوبہ جات میں، اہداف کے اندر غلبہ اسلام نہیں ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام کا لایا ہوا نظام نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو سنیے، اچھی طرح سن لیجئے، ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کی مقصدیت کا نہیں پتا. کھانے پینے کے لیے یہ تو جانور بھی پیدا ہوئے ہیں. اشرف المخلوقات ہے، نائب الہی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، صرف کھانا ہے، پینا ہے، گھر بنانا ہے. یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ تو چڑیاں بھی اچھے اچھے گھونسلے بنا لیتی ہیں، یہ تو چیونٹی بھی موسم برسات کے لیے جمع کر لیتی ہے. یہ کوئی کمال نہیں. زور طاقت حاصل کر لینا، توانائی حاصل کر لینا، یہ تو بڑے بڑے جنگلی جانوروں کے اندر بڑی توانائیاں اور طاقتیں. اشرف کیسے ہے؟ اس کا ایک ہدف ہے، پوری دنیا کو امن سے بھر دینا، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دینا. غلبہ دین ہو، غلبہ اسلام ہو، توحید کا پرچم بلند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو جائے. اگر میرے اور آپ کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے منصوبہ، ہماری زندگی بس یہاں تک پہنچے گی اور قبر کی مٹی آ جائے گی، تو صاحب پھر سن لیجئے، ہمیں پھر اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم پھر سمجھ نہیں پائے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے. صرف ہم کھانے پینے کے لیے، اچھا مکان بنانے کے لیے اور شادی بیاہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ سب کچھ تو جانوروں کے اندر بھی ہے. ہماری زندگی کا ہدف اسلام کا غلبہ ہے. ہماری زندگی کا ہدف پائیدار امن کا قیام ہے. ہماری زندگی کا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ابلاغ کائنات کے ایک ایک گوشے پہ ہے. ہماری زندگی کا ہدف قرآنی معاشرت کا قیام ہے. ہماری زندگی کا ہدف اقدار عالیہ کا فروغ ہے. ہماری زندگی کا ہدف اخلاق حسنہ کو عملی طور پہ اپنے اوپر اور معاشرت کے اوپر نافذ کرنا ہے. اور ہم اللہ کے بندے بن کے، نائب الہی بن کے اپنی زندگی گزاریں اور یہ دھرتی
اللہ کی امانت ہے اور اس دھرتی کے اندر اسلام کا غلبہ ہو۔ اگر ہماری زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے، نہ کہیں پائپ لائن میں ہے، نہ کہیں عملی طور پہ اب موجود ہے، نہ اس کی طرف ہمارا سفر ہے اور نہ کوئی ارادہ ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کوئی زندگی اور آخرت کی اور دین کی کوئی سمجھ اور فہم ادراک ہے ہی نہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر میرا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا ہوگا میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ تو معال کار، معاد، ہمارا مقصود، ہماری آخرت، ہماری منزل تبھی منزل بنتی ہے اگر یہ اہداف ہمارے سیٹ ہوں۔ یہ ہماری ذیلی ضرورتیں، کھانا پینا، اچھا گھر، اچھا مکان، یہ ہماری ذیلی ضرورتیں۔ ظاہر ہے ہم بشر ہیں اور کچھ بشری تقاضے ہیں، یہ چلتے چلتے زندگی میں ساتھ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، ان سے تلطف، ان سے تمتع، ان سے نفع ہم پاتے رہتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ہدف ہمارا اور ہے۔ ہدف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف نظر ہو، جو مرکز نگاہ ہو، جس کو حاصل کرنا آپ کا مقصود ہو۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرے۔ تمہاری دنیا سے مجھے صرف اتنا سروکار ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں، اور بچپن سے جو ہی پروان چڑھتے ہیں ہمیں ماں کیا سبق دے رہی ہے کہ بیٹا تو اتنا امیر ہو جائے، تو اڑ کے یورپ چلا جائے، تیرے پاس اتنی دولت ہو، تیرا ایسا گھر ہو، تیرا ایسا بنگلہ ہو، کیا یہ مقصود ہے؟ ہماری ماضی کی مائیں تو یہ نہیں دیتی تھی۔ وہ تو بچہ پروان چڑھتا تھا تو کہتی تھی تو محمد عربی کا غلام بننا ہے، تو نے اسلام کا مجاہد بننا ہے۔ وہ مائیں کہا کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں نے ان کو کہا تھا نا کہ بیٹا جلدی جلدی بڑا ہو، تو نے مسجد اقصیٰ کو واپس لینا ہے۔ تو جب مائیں یہ کہتی ہیں تو بیٹے اپنی زندگی کا وہ ہدف طے کر لیتے ہیں، گول سیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب مائیں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں پتر دیکھ شریک کہاں چلے گیا اور ہم کہاں رہ گئے، ہم نے بھی یہ بنانا یہ بنانا، یہ صاحب ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ یہ چلتے چلتے راستے کے اندر مل جائے تو بسم اللہ، وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا مل گئی روزی نہ ملا تو روزہ۔ ہم چلتے جائیں گے، مل گئی تو روزی نہ ملا تو روزہ، مقصد اسلام کے غلبے کا، مقصد اسلام کے جھنڈے کو کائنات میں اونچا کرنے کا۔ آئیے میں اور آپ اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور اس کو پانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کریں۔ ادارۃ المصطفیٰ، یہ خطبہ جمعہ ہمارے اہداف، ہمارے طلباء کی تربیت، ہمارا نظم، یہ ایک مربوط مقصد کی خاطر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس معاشرت کے اندر جو مادیت زدہ ہے، ہم وہ کامیابی تو شاید حاصل نہیں کر پائے، لیکن الحمدللہ شعور اور فہم اور ادراک کا نور جب آگے بڑھے گا تو حالات اور راستے نکلتے چلے جائیں گے۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید۔ محبت فطری ہوتی ہے، محبت عقلی ہوتی ہے۔ فطری محبت جس طرح باپ کی بیٹے سے، بیٹے کی باپ سے، ماں کی بیٹے سے، بیٹے کی ماں سے، بہنوں بھائیوں سے، یہ محبت فطری ہے۔ تو اس میں نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ کمال دیکھا جاتا ہے، نہ وصف، نہ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ ماں سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے حبشیہ ماں ہو، اور بیٹے سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں اس کو بھی چاند کہہ کے پکارتی ہے۔ تو اسی طرح دوسری محبت عقلی جس طرح مشاہیر کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ کی جاتی ہے، اہل علم کے ساتھ کی جاتی ہے، تو یہ محبت عقلی ہے۔ اور تیسری محبت شرعی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں محبت فطری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس لیے وہ محبت فطری ہے۔ تو میں کہوں گا کہ فطرت انسانیہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کرے، کہ پوری کائنات محمد عربی کے نور کے فیض سے پیدا ہوئی ہے، اور اگر محبت عقلاً کسی سے کی جاتی ہو تو عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے جو بھی پہلو مقرر کریں، عقل انسانی فیصلہ دیتی ہے اس سے محبت کی جائے۔ یہ صاحب علم ہے، یہ صاحب کمال ہے، یہ صاحب جمال ہے، یہ احسان کرنے والا ہمارے اوپر محسن ہے، ہمارا یہ معالج ہے، اس نے علاج کیا ہے، ہمارے مرض دور کیے ہیں، اس لیے اس سے محبت کی۔ جو بھی آپ معیار مقرر کر لیں اس کا مصداق اول ذات رسالت مآب قرار پائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں عقلاً کہ وہ صاحب کمال ہے تو اس سے پیار کیجئے، بالغ العلا بکمالہ۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب جمال ہیں تو اس سے پیار کیجئے، کشف الدجا بجمالہ۔ اور اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہے، ایک اچھا انسان ہے، تو پھر اس سے پیار کیجئے، حسنت جمیع خصالہ۔ تو پھر بے ساختہ پیار کیجئے اور کہیے صلو علیہ وآلہ۔ تو ان سے پیار کرنے پہ آپ مجبور ہیں، اس لیے کہ ہر وصف میں باکمال ہیں، ہر شان میں نرالے ہیں، اور کے ساتھ الفت شریعت کا تقاضا بھی ہے اور ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اور کائنات نے ان سے محبت کی اور زمانے نے ان سے جتنی محبت کی، کبھی کسی نے اتنی محبت کسی سے کی نہیں ہوگی جتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ جب احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا، تو آقا کریم نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور جب غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو حضور نے احد کو دیکھا تو برجستہ ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ۔ احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا، درختوں کے سینے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑک رہے ہیں۔ وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جان دینا، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دینے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں درختوں کی، تو جو سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کا پیار حضور کا حق ہے۔ ہم اگرچہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں لیکن اس نبی سے پیار کرتے ہیں، اس نبی سے محبت ہمارا ترا امتیاز ہے۔ ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہمارا رشتہ الفت، ہمارا رشتہ محبت قائم ہے، اور یہ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں بھی رہیں گے، اور بارگاہ عزت میں دعا گو ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، وہ محبت جو اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے، حضور کے حکام کی تعمیل سے، حضور کی سنت کی اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہماری محبت صرف ہماری زبان کے کناروں تک نہ رہے، ہماری محبت صرف ہماری ظاہریت تک نہ رہے، بلکہ ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اس آقا کی محبت کے بسیرے ہوں۔ ہماری وضاقتہ طرز زندگی، انداز معاشرت محبت کی گواہی فراہم کر رہی ہو، اور ہمارا انداز حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور حضور کی الفت کا انداز لوگوں کو بتا رہا ہو، جو ہماری صحبت میں آ کے بیٹھے وہ حضور کے پیار کے رنگ میں رنگا جائے، نہ یہ کہ ہم خود حضور کی محبت کے صرف نام لیوا ہوں، ہمارا عمل رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی مطابقت میں نہ ہو۔ آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی کوشش میں لگ جائیں۔ تھے وہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ گندی نالی پر پڑا تھا، نشے میں دھت، حالت غیر ہوئی ہے۔ انسانی ناطے اس پر ترس آیا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کے گھر چھوڑ آئے۔ خیرات ہوئی، سحری کے وقت، تہجد کے وقت وہ مسجد میں گئے، وہ بزرگ جیسا ان کی عادت تھی، تو دیکھا کہ ان سے پہلے آج کوئی شخص تہجد کے مصلی پہ بیٹھا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو آج دوپہر کو گندی نالی سے اٹھا کر کے اس کا منہ دھو کر کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ تو حیرت سے کہا بار الہ تیری قدرتوں کے رنگ، یہ آج ہی تو میں نے شراب خانے سے باہر گندی نالی پہ پڑا ہوا دیکھا۔ ہاتف سے آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو جب کوئی شخص اپنا منہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ نصف الایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پاک دامنی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے۔ علماء نے لکھا کہ
ایک طہارت معنوی ہوتی ہے، ایک طہارت حسی ہوتی ہے۔ ہمارا دین متقاضی ہے اس بات کا کہ ہمارا دل شرک سے، کفر سے پاک ہو، ہمارا دماغ غرور سے، تکبر سے، اور ہمارا عمل ریا سے، ہمارا دل تصنع سے، بناوٹ سے، حقد، کینے اور بغض اور نفرتوں سے پاک ہو۔ معنوی نجاست سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ اسی طرح ہم ہر طرح کے حدث سے اپنے آپ کو پاک کریں، حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو۔ وضو سے رہیں، وضو پر وضو کرنا مستحب ہے اور یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ غسل واجب ہو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جائے مستحب ہے۔ نماز کے لیے آپ کے لباس کا صاف ہونا بھی شرط ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا بھی شرط ہے، حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اور جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایسا پاکیزہ دین آپ نے دیکھا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور تمہارے بدن کو مٹی کے سپرد کرنے لگے، اور وہ بدن مٹی کھا جائے گی، لیکن کہا کہ اس کو بھی ذرا غسل دے کے بھیجو، اس کو چٹے لباس کا کفن دے کے بھیجو۔ یہ وہاں پیش ہو رہا ہے تو پاکیزہ بدن کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ اپنے ماحول کو پاک رکھیں، ماحول کو ستھرا رکھیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والی قومیں جب ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ہم جب ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے تو اس وقت ہماری ستھرائی کی، ہماری پاکیزگی کی، ہماری عفت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا ہے۔ آج مسلم دنیا کے شہروں کی کہانی دیکھ لیجئے، کہا جاتا ہے فلاں ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے، فلاں دنیا کا گندہ ترین شہر ہے۔ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیے، گھر سے شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینک کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر لی، وہی پھر پاؤں سے، گاڑی کے ٹائروں سے لگ کے پھر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور ہم نے 8 فٹ کی گلی میں 3 فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی، ہم نے جنریٹر باہر لگا دیا، ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی۔ اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی خالی پلاٹ موجود ہے تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ گھروں کے اندر ہزاروں اخراجات ہیں لوگوں کے، 20، 25، 30 ہزار روپیہ ماہانہ خرچہ تو عام گھر کا ہے، لیکن جو عمرا ہیں 2-2، 4-4 لاکھ روپے اب ان کا ماہانہ خرچہ ہے۔ تو جہاں اتنا خرچہ ہر بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے تو صرف 1-1 ہزار روپیہ ڈال کر کے اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا، اپنے چھوٹے سے محلے کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر لے تو 1,000 روپے اس کو بجلی کا بل بچ جائے، وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پاؤں سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا 1,000 روپیہ پھر بھی بچ جائے گا۔ لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کو صاف کر لیا اور باہر گندگی ڈال دی، اور دوسرے نے بھی اپنے گھر کو صاف کر لیا، باہر گندگی ڈال دی۔ راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دینا، چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا، اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ، لوگ اذیت سے گزرتے، کوئی بات نہیں۔ کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے؟ کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے، کوئی اور چیز لے رہا ہے، اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں، وہ کہتا ہے بے جو تنو آگے لگی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی تو روکا ہوا تھا، مجھے کیا ہے؟ عجیب کہانی ہے بھائی۔ کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے۔ اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے۔ تو ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور، لچھن، طرز زندگی، انداز معاشرت ہے، وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات، اچھے انسان ہونے کی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے، ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے، ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک،
ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک، خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک، طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک، ایک صالح، پاکیزہ، خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ چیزوں میں ترتب ہو، خوبصورتی ہو، نظم ہو، اور کسی کے لیے قذر کا، تکلیف کا، نقصان کا، پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے۔ جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے، لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے۔ اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو۔ کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا۔ کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے۔ تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہوں گے نا، جو لوگ ڈال دیں۔ تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا، اور اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی۔ آقا کریم کو دیکھا، حضور نے دعوت دین دی تو اس کے دل میں ایمان تر آیا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں۔ تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا۔ تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا، جب آخری بکری اندر چلی گئی، پھاٹک بند کیا تو واپس آ گئے۔ اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا، گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے، اور بکریاں چرانے والے تھے، بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خیر جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا۔ تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت شروع ہی ایمان سے ہوتی۔ کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، ایمان کی دولت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان ہمیں کسی قیمت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائیوں کا سر چشمہ، پرے پنچایت کا آدمی تھا، بالوں کی کھال ادھیڑ لیتا تھا، معاملہ فہم تھا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن جانتا تھا، لیکن نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا، مغالطہ لگ گیا، نہیں۔ اخنس بن شریک نے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور کی تلاوت یہ سنتے رہے، ابو سفیان بھی تھے، یہ بھی، اور اخنس بن شریک بھی، تو 3 دن تک قسم بھی کھاتے رہے اور سنتے بھی رہے، وہ لمبی کہانی ہے۔ تو تیسرے دن لمبا ڈنڈا لے کر کے تو اخنس بن شریک نے آ کے ابو جہل کے دروازے پہ مارا اور کہا، وہ یہ باہر آیا آنکھیں ملتا ہوا، کہا ابو الحکم بتا، سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے، تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ انصاف کی تکڑی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، تو نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے اور ابو سفیان نے بھی سنا ہے، تو تو سچ بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ تو ابو جہل ڈنڈی تو نہیں مار سکتا تھا، اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، یعنی یہ 2 عزتیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہا؟
ہماری چودر تو گئی. تو اخنس بن شریک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک حق کو، ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے. تو یہ تو بہت زیادتی ہے. چلو تم بچاؤ اپنی چودراہٹ، میں جا رہا ہوں اور محمد عربی کا غلام بننے جا رہا ہوں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو جہل بہت کائن شخص تھا. اس نے کہا میری بس بات سن جاؤ. وہ رکا، کہا اچھا آج تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری ماں جس دین پہ تھی اس کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری دادی پردادی جس دین پہ تھی، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں گود میں کھلایا، آج تم ان کو چھوڑنے جا رہے ہو. تو یہ رک گیا، ٹھہر گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اخنس بن شریک حالت کفر میں مرا. علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ آیا لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوا اور یہ آگے نہیں بڑھ سکا. اللہ اکبر. تو یہ تو سودے قسمت کے ہیں. نوجوان جوان ہوتا ہے تو اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے اور اڑ کے یورپ چلا جاؤں. اس کی زندگی کا یہی منصوبہ ہے. کیا بتائیں احباب، کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہی زندگی. اگر میری اور آپ کی زندگی میں اقامت دین نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی کے منصوبہ جات میں، اہداف کے اندر غلبہ اسلام نہیں ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام کا لایا ہوا نظام نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو سنیے، اچھی طرح سن لیجئے، ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کی مقصدیت کا نہیں پتا. کھانے پینے کے لیے یہ تو جانور بھی پیدا ہوئے ہیں. اشرف المخلوقات ہے، نائب الہی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، صرف کھانا ہے، پینا ہے، گھر بنانا ہے. یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ تو چڑیاں بھی اچھے اچھے گھونسلے بنا لیتی ہیں، یہ تو چیونٹی بھی موسم برسات کے لیے جمع کر لیتی ہے. یہ کوئی کمال نہیں. زور طاقت حاصل کر لینا، توانائی حاصل کر لینا، یہ تو بڑے بڑے جنگلی جانوروں کے اندر بڑی توانائیاں اور طاقتیں. اشرف کیسے ہے؟ اس کا ایک ہدف ہے، پوری دنیا کو امن سے بھر دینا، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دینا. غلبہ دین ہو، غلبہ اسلام ہو، توحید کا پرچم بلند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو جائے. اگر میرے اور آپ کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے منصوبہ، ہماری زندگی بس یہاں تک پہنچے گی اور قبر کی مٹی آ جائے گی، تو صاحب پھر سن لیجئے، ہمیں پھر اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم پھر سمجھ نہیں پائے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے. صرف ہم کھانے پینے کے لیے، اچھا مکان بنانے کے لیے اور شادی بیاہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ سب کچھ تو جانوروں کے اندر بھی ہے. ہماری زندگی کا ہدف اسلام کا غلبہ ہے. ہماری زندگی کا ہدف پائیدار امن کا قیام ہے. ہماری زندگی کا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ابلاغ کائنات کے ایک ایک گوشے پہ ہے. ہماری زندگی کا ہدف قرآنی معاشرت کا قیام ہے. ہماری زندگی کا ہدف اقدار عالیہ کا فروغ ہے. ہماری زندگی کا ہدف اخلاق حسنہ کو عملی طور پہ اپنے اوپر اور معاشرت کے اوپر نافذ کرنا ہے. اور ہم اللہ کے بندے بن کے، نائب الہی بن کے اپنی زندگی گزاریں. اور یہ دھرتی اللہ کی امانت ہے اور اس دھرتی کے اندر اسلام کا غلبہ ہو. اگر ہماری زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے، نہ کہیں پائپ لائن میں ہے، نہ کہیں عملی طور پہ اب موجود ہے، نہ اس کی طرف ہمارا سفر ہے اور نہ کوئی ارادہ ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں کوئی زندگی اور آخرت کی اور دین کی کوئی سمجھ اور فہم ادراک ہے ہی نہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر میرا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا ہوگا میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو معال کار، معاد، ہمارا مقصود، ہماری آخرت، ہماری منزل تبھی منزل بنتی ہے اگر یہ اہداف ہمارے سیٹ ہوں. یہ ہماری ذیلی ضرورتیں، کھانا پینا، اچھا گھر، اچھا مکان، یہ ہماری ذیلی ضرورتیں. ظاہر ہے ہم بشر ہیں اور کچھ بشری تقاضے ہیں. یہ چلتے چلتے زندگی میں ساتھ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. ان سے تلطف، ان سے تمتع، ان سے نفع ہم پاتے رہتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے رہتے ہیں. ہدف ہمارا اور ہے. ہدف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف نظر ہو، جو مرکز نگاہ ہو، جس کو حاصل کرنا آپ کا مقصود ہو. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرے. تمہاری دنیا سے مجھے صرف اتنا سروکار ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں. اور بچپن سے جو ہی پروان چڑھتے ہیں، ہمیں ماں کیا سبق دے رہی ہے کہ بیٹا تو اتنا امیر ہو جائے، تو اڑ کے یورپ چلا جائے، تیرے پاس اتنی دولت ہو، تیرا ایسا گھر ہو، تیرا ایسا بنگلہ ہو. کیا یہ مقصود ہے؟ ہماری ماضی کی مائیں تو یہ نہیں دیتی تھی. وہ تو بچہ پروان چڑھتا تھا تو کہتی تھی تو محمد عربی کا غلام بننا ہے، تو نے اسلام کا مجاہد بننا ہے.
وہ مائیں کہا کرتی تھی. صلاح الدین ایوبی کی ماں نے ان کو کہا تھا نا کہ بیٹا جلدی جلدی بڑا ہو تو انہیں مسجد اقصیٰ کو واپس لینا ہے. تو جب مائیں یہ کہتی ہیں تو بیٹے اپنی زندگی کا وہ ہدف طے کر لیتے ہیں, گول سیٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب مائیں کہتی ہیں کہ نہیں پتر دیکھ شریک کہاں چلے گیا اور ہم کہاں رہ گئے, ہم نے بھی یہ بنانا ہے, یہ صاحب ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے, یہ اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. یہ چلتے چلتے راستے کے اندر مل جائے تو بسم اللہ. وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا مل گئی روزی نہ ملا تو روزہ. ہم چلتے جائیں گے, مل گئی تو روزی نہ ملا تو روزہ. مقصد اسلام کے غلبے کا, مقصد اسلام کے جھنڈے کو کائنات میں اونچا کرنے کا. آئیے میں اور آپ اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور اس کو پانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کریں. ادارۃ المصطفیٰ, یہ خطبہ جمعہ ہمارے اہداف, ہمارے طلباء کی تربیت, ہمارا نظم, یہ ایک مربوط مقصد کی خاطر آگے بڑھ رہا ہے. اس معاشرت کے اندر جو مادیت زدہ ہے, ہم وہ کامیابی تو شاید حاصل نہیں کر پائے, لیکن الحمدللہ شعور اور فہم اور ادراک کا نور جب آگے بڑھے گا تو حالات اور راستے نکلتے چلے جائیں گے. ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک, بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز, اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش, ظلمت رات کی سی ماپ پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید. محبت فطری ہوتی ہے, محبت عقلی ہوتی ہے. فطری محبت جس طرح باپ کی بیٹے سے, بیٹے کی باپ سے, ماں کی بیٹے سے, بیٹے کی ماں سے, بہنوں بھائیوں سے, یہ محبت فطری ہے. تو اس میں نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں, نہ کمال دیکھا جاتا ہے, نہ وصف, نہ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں. ماں سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے حبشیہ ماں ہو, اور بیٹے سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو, ماں اس کو بھی چاند کہہ کے پکارتی ہے. تو اسی طرح دوسری محبت عقلی جس طرح مشاہیر کے ساتھ, شخصیات کے ساتھ کی جاتی ہے, اہل علم کے ساتھ کی جاتی ہے, تو یہ محبت عقلی ہے. اور تیسری محبت شرعی ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں محبت فطری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے, اس لیے وہ محبت فطری ہے. تو میں کہوں گا کہ فطرت انسانیہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کرے, کہ پوری کائنات محمد عربی کے نور کے فیض سے پیدا ہوئی ہے. اور اگر محبت عقلاً کسی سے کی جاتی ہو تو عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے جو بھی پہلو مقرر کریں, عقل انسانی فیصلہ دیتی ہے اس سے محبت کی جائے. یہ صاحب علم ہے, یہ صاحب کمال ہے, یہ صاحب جمال ہے, یہ احسان کرنے والا ہمارے اوپر محسن ہے ہمارا, یہ معالج ہے, اس نے علاج کیا ہے, ہمارے مرض دور کیے ہیں, اس لیے اس سے محبت کی. جو بھی آپ معیار مقرر کر لیں اس کا مصداق اول ذات رسالت مآب قرار پائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں عقلاً کہ وہ صاحب کمال ہے تو اس سے پیار کیجئے, بالغ العلا بکمالہ. اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب جمال ہیں تو اس سے پیار کیجئے, کشف الدجی بجمالہ. اور اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہے, ایک اچھا انسان ہے, تو پھر اس سے پیار کیجئے, حسنت جمیع خصالہ. تو پھر بے ساختہ پیار کیجئے اور کہیے صلو علیہ وآلہ. تو ان سے پیار کرنے پہ آپ مجبور ہیں, اس لیے کہ ہر وصف میں باکمال ہیں, ہر شان میں نرالے ہیں, اور کے ساتھ الفت شریعت کا تقاضا بھی ہے اور ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. اور کائنات نے ان سے محبت کی اور زمانے نے ان سے جتنی محبت کی, کبھی کسی نے اتنی محبت کسی سے کی نہیں ہوگی جتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں. جب احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا. تو آقا کریم نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اور جب غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو حضور نے احد کو دیکھا تو برجستہ ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ. احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا. درختوں کے سینے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑک رہے ہیں. وہ پتھرانو کلمے پڑا جان دے, وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دینے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں.
ہم تو اس نبی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں درختوں کی، تو جو سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کا پیار حضور کا حق ہے۔ ہم اگرچہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں لیکن اس نبی سے پیار کرتے ہیں، اس نبی سے محبت ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہمارا رشتہ الفت، ہمارا رشتہ محبت قائم ہے، اور یہ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں بھی رہیں گے، اور بارگاہ عزت میں دعا گو ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، وہ محبت جو اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے، حضور کے حکام کی تعمیل سے، حضور کی سنت کی اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہماری محبت صرف ہماری زبان کے کناروں تک نہ رہے، ہماری محبت صرف ہماری ظاہریت تک نہ رہے، بلکہ ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اس آقا کی محبت کے بسیرے ہوں۔ ہماری وضاقتہ طرز زندگی، انداز معاشرت محبت کی گواہی فراہم کر رہی ہو، اور ہمارا انداز حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور حضور کی الفت کا انداز لوگوں کو بتا رہا ہو۔ جو ہماری صحبت میں آ کے بیٹھے وہ حضور کے پیار کے رنگ میں رنگا جائے، نہ یہ کہ ہم خود حضور کی محبت کے صرف نام لیوا ہوں، ہمارا عمل رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی مطابقت میں نہ ہو۔ آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی کوشش میں لگ جائیں۔ تھے وہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ گندی نالی پر پڑا تھا، نشے میں دھت، حالت غیر ہوئی ہے۔ انسانی ناطے اس پر ترس آیا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کے گھر چھوڑ آئے۔ خیرات ہوئی، سحری کے وقت، تہجد کے وقت وہ مسجد میں گئے، وہ بزرگ جیسا ان کی عادت تھی، تو دیکھا کہ ان سے پہلے آج کوئی شخص تہجد کے مصلی پہ بیٹھا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو آج دوپہر کو گندی نالی سے اٹھا کر کے اس کا منہ دھو کر کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ تو حیرت سے کہا بار الہ تیری قدرتوں کے رنگ، یہ آج ہی تو میں نے شراب خانے سے باہر گندی نالی پہ پڑا ہوا دیکھا۔ ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو جب کوئی شخص اپنا منہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ نصف الایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پاک دامنی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک طہارت معنوی ہوتی ہے، ایک طہارت حسی ہوتی ہے۔ ہمارا دین متقاضی ہے اس بات کا کہ ہمارا دل شرک سے، کفر سے پاک ہو، ہمارا دماغ غرور سے، تکبر سے، اور ہمارا عمل ریا سے، ہمارا دل تصنع سے، بناوٹ سے، حقد، کینے اور بغض اور نفرتوں سے پاک ہو۔ مانوی نجاست سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ اسی طرح ہم ہر طرح کے حدث سے اپنے آپ کو پاک کریں، حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو۔ وضو سے رہیں، وضو پر وضو کرنا مستحب ہے، اور یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ غسل واجب ہو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جائے مستحب ہے۔ نماز کے لیے آپ کے لباس کا صاف ہونا بھی شرط ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا بھی شرط ہے، حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اور جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایسا پاکیزہ دین آپ نے دیکھا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور تمہارے بدن کو مٹی کے سپرد کرنے لگے، اور وہ بدن مٹی کھا جائے گی، لیکن کہا کہ اس کو بھی ذرا غسل دے کے بھیجو، اس کو چٹے لباس کا کفن دے کے بھیجو۔ یہ وہاں پیش ہو رہا ہے
تو پاکیزہ بدن کے ساتھ. تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیتا ہے. اپنے ماحول کو پاک رکھیں، ماحول کو ستھرا رکھیں. دنیا کے اوپر بسنے والی قومیں جب ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں. ہم جب ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے تو اس وقت ہماری ستھرائی کی، ہماری پاکیزگی کی، ہماری عفت کی مثالیں دی جاتی تھیں. جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا ہے. آج مسلم دنیا کے شہروں کی کہانی دیکھ لیجئے. کہا جاتا ہے فلاں ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے، فلاں دنیا کا گندہ ترین شہر ہے. اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیے. گھر سے شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینک کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر لی. وہی پھر پاؤں سے، گاڑی کے ٹائروں سے لگ کے پھر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے. اور ہم نے 8 فٹ کی گلی میں 3 فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی. ہم نے جنریٹر باہر لگا دیا، ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی. اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی خالی پلاٹ موجود ہے تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے. گھروں کے اندر ہزاروں اخراجات ہیں لوگوں کے. 20 25 30 ہزار روپیہ ماہانہ خرچہ تو عام گھر کا ہے، لیکن جو عمرہ ہیں 2 4 4 لاکھ روپے اب ان کا ماہانہ خرچہ ہے. تو جہاں اتنا خرچہ ہر بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے تو صرف 1 ہزار روپیہ ڈال کر کے اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا، اپنے چھوٹے سے محلے کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا. اگر وہ کر لے تو 1000 روپیہ اس کو بجلی کا بل بچ جائے. وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پاؤں سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی. اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا 1000 روپیہ پھر بھی بچ جائے گا. لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے گھر کو صاف کر لیا اور باہر گندگی ڈال دی، اور دوسرے نے بھی اپنے گھر کو صاف کر لیا، باہر گندگی ڈال دی. راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دینا، چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ. لوگ اذیت سے گزرتے کوئی بات نہیں. کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے. کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے، کوئی اور چیز لے رہا ہے، اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں. وہ کہتا ہے بے جو تنو آگے لگی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی تو روکا ہوا تھا، مجھے کیا ہے. عجیب کہانی ہے بھائی. کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے. مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے. اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے. تو ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور، لچھن، طرز زندگی، انداز معاشرت ہے وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات، اچھے انسان ہونے کی بھی نہیں ہے. تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے، ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے. ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک، ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک، خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک، طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک، ایک صالح، پاکیزہ، خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. چیزوں میں ترتب ہو، خوبصورتی ہو، نظم ہو، اور کسی کے لیے قذر کا، تکلیف کا، نقصان کا، پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے. جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے. اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے. لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے. اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو. کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا. کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں. تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے. تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام